اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا امت اسکتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ صدیقہ صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کی روشنی میں ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داریاں حالات حاضرہ کے تناظر میں کیا ہیں، اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے کردار کے بحر ذخار سے ہمیں حالات حاضرہ کے پیش نظر اوصاف و کردار کو کشید کرنے اور باہر نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ صدیقہ صغریٰ کی حیات طیبہ کے سلسلے میں گفتگو سے پہلے ہم نے زندگی کے بعض گوشوں میں دو اہم صفت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی توحید، اور دوسرے آپ کی جانثاری۔ اس تیسرے درس میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی ولادت کی تاریخ اور اس میں اختلاف، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی شہادت اور وفات کی تاریخ۔ ولادت آپ کی تحقیق کے مطابق 5 جمادی الاولیٰ 5 یا 6 ہجری کو ہوئی ہے۔ 1 شعبان کو بھی آپ کی تاریخ ولادت کہی جاتی ہے، لیکن معتبر تاریخوں میں جو آپ کی تاریخ ولادت ہے وہ 5 جمادی الاولیٰ 5 یا 6 ہجری ہے۔ 3 ہجری میں جناب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، اور 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 5 یا 6 ہجری میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے۔ یہ ولادت اس گھرانے میں خوشیوں کی نوید لے کر آئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب کو بہت بڑا عشق تھا۔ یہ ہم ایک تیسری صفت انشاءاللہ اسی درس میں بیان کریں گے، رشتوں کی پاسداری اور بھائی بہن کی محبت، اور حالات حاضرہ میں بھائی بہنوں کے اختلافات سے، ان کے آپسی جھگڑے سے گھر کے نظام کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے زینب کبریٰ کا کردار کتنا اہم ہے۔ ولادت آپ کی 6 ہجری، اس لیے کربلا میں یہ مسلم ہے کہ امام حسین علیہ السلام 57 سال کے تھے۔ 2 سال آپ امام حسین علیہ السلام سے چھوٹی ہیں، تو 55 سال، تو 6 ہجری یہ ولادت کی آپ کی تاریخ ہے۔ جس طریقے سے آپ کی تاریخ ولادت میں 2 قول ہیں، اسی طریقے سے آپ کی تاریخ وفات یا تاریخ شہادت میں بھی کچھ لوگ 25 صفر کو، تو کچھ لوگ کسی اور تاریخ کو جناب زینب کبریٰ کی
وفات کا دن مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو معتبر تاریخوں میں جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے وہ 15 رجب المرجم آپ کی وفات حضرت آیاتی تاریخ ہے، اور آپ کی وفات شہادت ہے، اس لیے کہ گھل کے مر جانا، ظالم کے ظلم اور ٹارچر سے جاں بحق ہو جانا بھی شہادت کا ایک پہلو ہے۔ جیسے آپ کی والدہ ماجدہ کو کسی نے گلا نہیں کاٹا، کسی نے ذبح نہیں کیا، کسی نے تلوار سے حملہ کر کے نہیں مارا، بلکہ جناب صدیقہ طاہرہ سارت کل خیال جس میں گھل گئی تھی، ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی تھی، جس زخم پہنچا تھا وہ زخم سبب شہادت قرار پایا تھا۔ تو اس تناظر میں جس طریقے سے جناب سیدہ شہیدہ ہیں، السلام علیکم ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، اسی طریقے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شہیدہ ہے۔ اور وہ بیلچے والی جو روایت ہے وہ کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر جناب زینب کبریٰ شام گئی تھیں، جس کی بنیاد پر شام میں آپ کا مزار ہے، اور اس وقت وہ ظالم و جابر اور سفاک گولانی یا جولانی کے قبضے میں ہے، اللہ اس کے شر سے ان روضہ اطہر کی حفاظت فرمائے، تو اس بنیاد پر بھی آپ کی شہادت کی تاریخ اور شہادت کا سبب بیلچہ نہیں ہے، حملہ نہیں، کہیں سے ثابت کسی نے۔ مرزا دبیر نے اپنے ایک مرثیے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، رحمت اللہ علیہ، لیکن وہ کسی ضعیف روایت میں کوئی بات کہیں دیکھی ہوگی، کہیں ثابت نہیں ہے یہ بات کہ آپ کے اوپر بیلچے سے حملہ ہوا ہو۔ اسی طریقے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیارت بھی کوئی نہیں ہے، وہ ایک زیارت مفجعہ کے نام سے جو زیارت وہاں لوگ پڑھتے ہیں، وہ زیارت وارد نہیں ہے، اس زیارت میں زیارت ہے بھی نہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے سے مطالب لے لے کے اس میں ڈال دیے گئے۔ ان سب چیزوں سے جناب صدیقہ صغریٰ کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ امامت کی سند جس کے شرف کے لیے وہی کافی ہے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ ہاں، ایسی صاحب علم ہے کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں، آپ ایسی صاحب فہم و فراست ہیں کہ جس نے کسی سے فہم و فراست حاصل نہیں کیا ہے۔ کوئی آپ کا مفہم، کوئی آپ کا مفہم اور کوئی آپ کا معلم نہیں ہے، بلکہ آپ عالم علم لدنی، فہم الہی براہ راست آپ تک پہنچا ہے۔ صدیقہ صغریٰ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات و شہادت کے حوالے سے بھی جو اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی۔ تیسرے آپ کے مزار سے متعلق کہ آپ یہ قبر اطہر کہاں ہے، 3 قول آپ کی قبر اطہر کے سلسلے میں، بلکہ 4 قول۔ ایک قول قول مدینہ ہے، ایک قول قول شام ہے، ایک قول قول مصر ہے، اور ایک قول
توقف. جو قول کہتا ہے کہ آپ کی قبر مدینے میں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینے آئیں تو آپ میں سکت ہی نہیں تھی کہیں جانے کی، کہیں نہیں سکت تھی، ختم ہو گئی تھی جناب زینب کو. اس لیے کوئی واقعہ، اور یہ اختلاف کا سبب بھی یہی ہے کہ تاریخ میں پھر جناب زینب کبریٰ نے اپنی ذمہ داری ادا کر کے پھر بی بی تاریخ کے پردے سے ہٹ گئی. اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت جو جناب زینب کبریٰ نے جھیلی ہے وہ مصیبت ہے بے پردگی کی ہے. لیکن الحمدللہ کہ جن لوگوں نے ان ذوات مقدسہ کو بے پردہ کر کے سوچا تھا کہ ہم صاحب عزت و شرف ہیں، آج ان کی نسلوں کو وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے اپنی ناموس کو بے پردہ کر رہے ہیں. کل جو عورت ایک بال نکلنے پر اس کا پیٹ چیک کر دیتے تھے، کل جو عورت کو تھوڑا سا چہرہ دکھنے پر اس کا پیٹ پھاڑ دیتے تھے، آج ان کی نوبت یہ آئی ہے کہ عورتوں کے کھلے بال سے ظالم حاکم کو استقبالیہ پیش کر رہے ہیں. تو دوسرا قول، پہلا قول مدینہ، دوسرا قول قول مصر ہے کہ مصر میں آپ کے یہاں، اور اس کے لیے قول مصر میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو شہر بدر کیا گیا اور بھیجا گیا. اور اس سلسلے میں عبید علی نصاب کی ایک بہت بڑی کتاب بھی ہے جس میں اس نے پورا تذکرہ لکھا. آیت اللہ مرشی نجفی جیسی شخصیت اس کی قائل تھی کہ آپ کا مزار مصر میں. ہمارے استاد آیت اللہ شیخ احمد عابدی اس نظریے کے قائل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی، استاد عرفانیان، اور ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ شوستری صاحب الخامس والرجاء، نہایت عظیم شخصیت، انہوں نے صاف انکار کیا ہے مصر کا. جب میں تحقیق کر رہا تھا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار پر، اور الحمدللہ خدا نے آج سے 22 سال پہلے ایک کتاب بھی تحریر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس وقت میں ان سب جگہوں پر گیا تھا. آغا عرفانیان کے نام جو خط لکھا تھا آغا شوستری نے، میں گیا تھا ان کے پاس آغا عرفانیان کے، انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. کتاب لکھتے وقت تو مجھے وہ خط نہیں ملا تھا، لیکن پھر دوبارہ مجھے وہ خط مل گیا، لیکن اس وقت تک کتاب شائع ہو چکی تھی. تو اس میں پوری تفصیل ہے، اور آپ وہ کتاب اب دسترس میں نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ وہ شائع ہو کتاب، دعا کیجئے کہ وہ جلد از جلد شائع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو دوسرا قول مصر کے قول ہے. اس کے مقابلے میں تیسرا قول ہے جو شام ہے. شام میں بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اقرار کرتے ہیں کہ شام میں آپ کا مزار ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال مرکز تشیع اس وقت دمشق اور مزار جناب سیدہ زینب. اور اس کے اوپر ایک پوری کتاب آغا باسقی نے لکھی ہے، مرقد العقیلہ زینب. اس میں انہوں نے متعدد استدلال کے ذریعے سے ثابت کیا ہے
علماء کے نظریے، علماء کی تقاریض کے حوالے سے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر شام پہ ہے۔ ہم نے جو ان تمام چیزوں کے بعد اپنا نظریہ اتخاذ کیا ہے کہ ان تمام مقامات مقدسہ کا احترام ہمارے لیے لازم ہے۔ جہاں جہاں احتمال ہو کہ آپ کی قبر اطہر ہے، ہم کو اس کے جگہ پر سجدہ عشق اور خدا بند عالم کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ لازم ہے کہ ایسی ذات کے ذریعے سے اسلام عام ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے نظریے کے مطابق آپ کی قبر، ہم نے اس کتاب میں جو اشتراکات جناب زینب کبریٰ اور جناب صدیقہ طاہرہ رقم کیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، ماں بیٹی کو اس میں شراکت ہے، مشترک ہے کہ دونوں کی قبر نامعلوم ہے۔ ہماری ان کی قبر ہمارے دلوں میں ہے۔ تم قبروں کو مسمار کر سکتے ہو، تم روزوں پر قابض ہو سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں پر تمہارا قبضہ نہیں ہے۔ یہاں ہر وقت شمع محبت جلتی رہتی، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب وارث زہرا آئے گا اور اس ذات اطہر کی قبر اطہر یقینی طور پر ہمیں معلوم ہوگی، اور ہم انشاءاللہ امام زمانہ کی معیت میں ان کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، اور ان کی دعا کے ذریعے سے مولا راضی ہوں گے اور اللہ خوشحال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔